رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلي۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کریم آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں، لم یعطہن نبی قبلی، جو کسی بھی نبی کو مجھ سے پہلے نہیں عطا کی گئیں۔ اما ان میں سے واحدۃ، پہلی ہے، فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر اللہ عز وجل الیہم۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ جب پہلی رمضان کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ رمضان مبارک کی پہلی رات اللہ تعالیٰ حضور کی امت پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ ومن نظر اللہ الیہ لم يعذبہ ابدا، اور جس پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرما دے پھر قیامت تک اس سے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتا، اس پر عذاب نہیں نازل کیا جاتا۔ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ، اس میں سے دوسری ہے، فَإِنَّ خَلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، اور اس میں سے دوسری یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو افطار کے وقت اللہ وحدہ لا شریک کو ریح مسک یعنی مشک عنبر سے زیادہ پسند ہے۔ کوئی دنیا کی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مجھے تھوڑا سا خوشبوؤں کا شوق ہے جی۔ پہلے میں سمجھتا تھا ساری عام نارمل سی خوشبوئیں ہوتی ہیں، بس ٹھیک ہے چل، لیکن جب میں خود اس فیلڈ کے اندر آیا تو حضرت جی ہوش ہی اڑ گئے۔ 1.5 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے کا 50 ml کا جو ہے نا پرفیوم ملتا ہے جی۔ ہاں جی، آپ اندازہ کریں 18,000 درہم، ہاں جی 5,000 ڈالر کی 100 ml کی آپ کو بوتل ملتی ہے خوشبوؤں کو، تیری خیر ہو جائے۔ پیرس میں نئی نئی خوشبوئیں ایجاد ہوتی ہیں، جو جتنی اونچی خوشبو استعمال کرتا ہے وہ کہتا ہے جی بس میرے سے اوپر ہے ہی کوئی نہیں، لیکن اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ مجھے روزے دار کے منہ کی بو سے زیادہ کوئی شے پسند ہی کوئی نہیں۔ پسند تو وہی نا جو اللہ رسول کو، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں وَأَمَّا الثَّالِثَةُ، تیسری ہے جی، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، سبحان اللہ۔ حضور فرماتے تیسرا اس میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے روزہ دار کے لیے دن میں بھی اور فی کل یوم ولیلۃ، دن اور رات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اولاد پتہ نہیں اپنے اولاد اپنے ماں باپ کے لیے استغفار کرے یا نہ کرے، حضور نے کہا روزے دار کے لیے اللہ کے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَأَمَّا الرَّابِعَةُ، چوتھا ہے جی، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُ جَنَّةً فَيَقُولُ لَهَا اسْتَعِدِّي وَتَزَيَّنِي لِعِبَادِي أَوْشَكَ أَن يَسْتَرِحُوا مِن تَعِبِ الدُّنْيَا إِلَى دَارِ وَكَرَامَتِي۔ حضور نے فرمایا جی چوتھی یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک حکم فرماتا ہے جنت کو، مستعد ہو جا، استعدی، مستعد ہو جا، تیار ہو جا، وتزینی، اپنے آپ کو سجا لے، کیوں؟ لعبادی، میرے بندے کے لیے، جو اوشکا ان یسترحوں، آرام کرے گا، من تعب الدنیا الی داری و کرامتی، دنیا کی مصیبتوں سے پریشانیوں سے آزاد ہو کر جب میرا بندہ اس دنیا سے میری تابعداری کر کے آئے گا تو تیرے اندر آ کے آرام کرے گا۔ سونا جو بستر لا دو، میں ویسے آپ کو عرض کر رہا ہوں، سونا بستر لا دیتا جائے، بہترین ماحول بنا دیتا جائے، سبحان اللہ، نرم سا بستر لگاؤ، بہترین ماحول بناؤ۔ آج دنیا جو ہے نا جی، وہ پیرس، یورپ بہترین نظارے دیکھنے کے لیے جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے روزے دار کو کہیں پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، ہم جنت کو ایسا شاندار تیار کر دیں گے، دنیا کی ساری پریشانیاں دکھ وہ بھول جائے گا یہاں پہ آ کے۔ پھر حضور فرماتے ہیں جو اما الخامسہ، پانچویں جی، فإنه اذا كان آخر لیلۃ غفر اللہ لهم جميعا،
حضور فرماتے ہیں کہ پھر پانچویں یہ چیز ہے کہ جس وقت آخری رمضان کی رات آتی ہے، 29 آئے یا 30 آئے جو بھی آئے، اللہ وحدہ لا شریک ان تمام کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ فقال رجل من القوم، لوگوں میں سے کسی ایک بندے نے کہا، اہی لیلۃ القدر، یا رسول اللہ کیا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے جس رات ساروں کی بخشش ہو جاتی ہے؟ فقال لا، نہیں۔ الم تر الی العمال یعملون فاذا فرغوا من اعمالهم وفوا اجورهم، کیا تم نہیں دیکھتے جب کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے تو اس کو اس کی اجرت دی جاتی ہے؟ تو یہ اللہ وحدہ لا شریک ان روزے داروں کے روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کا پروانہ جاری کر دے گا۔ یہ کن کے لیے جی؟ روزے داروں کے لیے، اور جنہوں نے روزہ رکھا ہی کوئی نہیں، وہ اس چیز کے حقدار نہیں ہوں گے، وہ اس انعام کے حقدار نہیں۔ مزدور کو مزدوری ملتی ہے اس کے کام کرنے کی، یہ جنت اور مغفرت کے پروانے ملیں گے کن کو؟ جن لوگوں نے روزہ رکھا۔ ہاں جی، ہاں یہ ہے جو بیمار ہے وہ الگ سے احکام قرآن نے بیان کر دیے، مریض ہے اس کے احکام الگ سے بیان کر دیے گئے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے مرض کا دورانیہ تم نکال لو، ہاں جی، یا پھر جو دائمی۔ میں نے چند ایسے مریض دیکھے ہیں، ایک گردے کے مریض ہیں، وہ ڈائلیسس کرواتے ہیں، ہاں جی، مسلسل ان کا خون تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ معاف کرے پھر بلڈ کینسر کے مریض ہیں، ہاں جی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ یہ بڑی تکلیف دہ بیماریاں ہیں، اور یہ ایسی بیماریاں ہیں جو جان نہیں چھوڑتی۔ دیکھا نہیں گیا ویسے کہ کوئی اس بیماری میں آئے اور پھر بچ کے نکل آئے، زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ وہ بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ہمارے کئی عزیز ان بیماریوں کے شکار ہو کے دنیا سے چلے گئے، تو ایسے مریض جس کی جو ہے شفا کا کوئی امید نہ ہو، اس مریض کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے رعایت بھی دی ہے اور اس کا فدیہ کے بارے میں بھی حکم فرمایا۔ میں نے پورے فدیہ کے اوپر پورا مکمل ایک درس دیا تھا، اور اس میں نے عرض کیا تھا کون کون سا فدیہ کس کے لیے کتنا ہے۔ وہ بیماری جس بیماری میں آپ کو صحت یابی کی امید ہو، اس بیماری سے اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے کہ چلو یہ بیماری کے دن نکالو، بعد میں تم اس کی قضا کر لینا۔ خیر یہ انشاءاللہ پھر مزید آگے آئیں گی حدیث میں عرض کر دوں گا۔ عن کعب بن عجزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضروا المنبر فحضرنا۔ حضرت کعب بن عجزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احضروا، حاضر ہو جاؤ بھئی میرے ممبر کے قریب۔ فحضرنا، ہم حاضر ہو گئے۔ فلما ارتقى درجة قال آمین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی پہلی سیڑھی چڑھے اور آپ نے کہا آمین۔ فلما ارتقى درجة الثانیہ، جب حضور دوسرا درجہ چڑھے قال آمین، حضور نے پھر کہا آمین۔ فلما ارتقى درجة الثالثہ، حضور جب تیسرا درجہ چڑھے یعنی تیسری سیڑھی جب چڑھے قال آمین، حضور نے کہا آمین۔ فلما نزل قلنا، جب حضور نیچے تشریف لائے تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد سمعنا منک اليوم شیئا ما كنا نسمعه، یا رسول اللہ آج ہم نے آپ کو وہ بات کہتے ہوئے سنا ہے جو ہم نے آج سے پہلے کبھی آپ کو کہتے ہوئے نہیں سنا۔ آپ ممبر کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، آمین کہہ رہے تھے، پھر یا رسول اللہ آج تک آپ نے ایسا نہیں کیا۔ قال ان جبرائیل علیہ السلام عرض لی فقال بعد من ادرک من ادرک رمضانا فلم یغفر له، فرمایا میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے آ کے مجھ سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور ہو وہ بندہ جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروائی۔ قلت آمین، آپ نے فرمایا میں نے کہا آمین۔ فلما رقیت الثانیہ، جب میں دوسرا درجہ چڑھا قال بعد من ذکرت عنده فلم یصلی علیک، دوسرا جب میں درجہ چڑھا دوسری سیڑھی چڑھا تو جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ دور ہو وہ بندہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ بندہ آپ پر درود و سلام نہ پڑھے۔ قلت آمین، میں نے کہا آمین۔ سارے مل کے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی حضور کا جب بھی ذکر پاک آئے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر پاک آئے، آپ درود شریف لازمی پڑھ لیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بھی کہہ لیں کافی ہے۔ پھر کہتے ہیں جی
फलम्मा रक़ीतु الثالثة, फिर जब मैं तीसरी सीढ़ी चढ़ा, क़ाल बअदा मन अदरका अबवैहिल किबरु इन्नहु औ अहदहुमा फलम युदखिलहुल जन्नता क़ुल्तु आमीन। जब मैं तीसरी सीढ़ी चढ़ा जिब्रील ने कहा कि या रसूल अल्लाह, दूर हो वो बंदा जिसने अबवैही अदरक अबवैही अपने दोनों माँ बाप को किबरी बुढ़ापे में पाया, इंदहू औ अहदहुमा या उनमें से किसी एक को पाया, फलम युदखिलाहुल जन्नता वो खिदमत करके जन्नत ना हासिल कर सका, या रसूल अल्लाह वो भी दूर हो। कुल तो मैंने कहा आमीन, है नी। अब यहाँ से ये बात, ये तीनों चीज़ें बड़ी अहम तरीन हैं। रमज़ानुल मुबारक की वो घड़ियाँ हैं क़िबला कि आम दिनों में न जी, आम दिनों में कोई घड़ी होती है कबूलियत की, कोई घड़ी आ गई, कोई सुबह आ गई, कोई शाम आ गई, किसी टाइम भी आ जाए, अल्लाह जानता है। लेकिन रमज़ान शरीफ की हर घड़ी ही मकबूल घड़ी है। इसमें सवाब, वो मैंने पहले रमज़ान शरीफ मैंने वो हदीस पाक अर्ज़ करती, कहाँ पर अल्लाह ताला इबादत को उठा के ले जाते हैं, नफलों को फ़र्ज़ों के बराबर, फ़र्ज़ों को 70 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है, फिर और अल्लाह ताला उसमें इजाफ़ा करता चला जाता है। फिर भी बंदा ना अपनी मग़फ़िरत करवाए, दिन रात रहमतें रहमतें, बरकतें बरकतें। मुस्लिम शरीफ की, बुखारी शरीफ की, सियासता की बेशुमार हदीसें हैं कि रात के आखिरी पहर में अल्लाह अपनी शान के लायक वो आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है, अपनी शान के लायक, और वो फिर बंदे से कहता है, बंदे मांग मुझसे। भाई सहरी के टाइम तो सारे उठे हुए होते हैं, फिर भी बंदा मग़फ़िरत की दुआएं करके अल्लाह से मग़फ़िरत ना मांगे तो हज़रत जी उससे बड़े महरूमी और क्या है। वो देने वाला ख़ुद कह रहा है ले लो मुझसे, ले लो मुझसे, ले लो मुझसे, और हम खुद ही मुंह पीछे मोड़ लें तो हज़रत जी इसमें महरूमी है ना जी, इसके अलावा क्या। फिर हुजूर ने फरमाया दुरूद व सलाम। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ना जी, जब मैंने थोड़ा सा बातनी वज़ाइफ की तरफ मैंने सिलसिला शुरू किया, सुबह भी शाम भी रात भी बड़े वज़ाइफ किए, बड़े वज़ाइफ किए, बड़े वज़ाइफ। उन तमाम वज़ाइफ में से न जी करते 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 अब मेरा एक ही वजीफ़ा है, वो जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ना। बड़ी सोबत थी, बड़े पाबंदी करनी पड़ती थी वज़ाइफ की। अब एक ही वजीफ़ा है जी, आप जनाब पर दुरूद व सलाम पढ़ना। मुझे हुजूर के दुरूद से ये फ़ायदा मिला है, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा है हज़रत जी। कभी मुझे आप सरकार दो जहां सल्लम के दुरूद के सदक़े मुश्किल नहीं आने दी, अल्लाह ने कभी परेशानी नहीं आने दी। मैं हर वक्त दुरूद क्या है जी, दरअसल सादा लफ्ज़ों में मैं इसका आपको अर्ज़ करूं, अल्लाह के हबीब की खैर मांगना, अल्लाह के हबीब की खैर मांगना है नी। या अल्लाह अपने हबीब को दर्जात अता फरमा दे, उस पर रहमतें नाजिल कर दे, बरकतें नाजिल कर दे, उसको दर्जात की बुलंदी अता। सखी आदमी की एक आदत होती है, अगर उसकी औलाद को, उसके चाहने वालों को कोई दुआ दे ना जी, तो वो फिर भी अपनी जो भी उसकी ताकत होती है उस ताकत के मुताबिक उस सदा देने वाले को कुछ ना कुछ दे देता है। वो तो औलाद से पाक है, लेकिन उसको अपने महबूब से मोहब्बत बड़ी है। तो जब हम हुजूर की हर वक्त इस रहमत मांगते रहेंगे, बरकत मांगते रहेंगे, उनके लिए दुआ मांगते रहेंगे, या अल्लाह इसकी खैर कर दे, इसके दर्जात बुलंद कर दें, हाँ जी, इस पर रहमतें नाजिल कर दे, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि मैं तो हुजूर के ऊपर रहमत और बरकतों की दुआएं मांगूं, खैर व आफ़ियत की दुआएं मांगूं, और अल्लाह मुझे मुसीबतों में डाल दे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सबसे सादा तरीन वजीफ़ा है जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, हर एक कहता है ये दुरूद पाक बिल्कुल ठीक है। तो आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी वज़ाइफ करें, जो मर्ज़ी सिलसिला करें। मैंने अपनी ज़िंदगी से ये चीज़ इससे हासिल की। तीसरा है जी, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालिदैन को बुढ़ापे में पाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह। वो ना हज़रत हारून बल्खी, ये बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे। एक बुज़ुर्ग और हैं जी, मालिक बिन दीनार। ये हज करने गए ना जी, तो वहाँ पर जाकर अल्लाह वालों की अपनी एक दुनिया होती है, अपना एक निज़ाम होता है, अपना एक सिलसिला होता है। वहाँ पे गए ना तो कहने लगे या अल्लाह, इतने लाखों की तादाद में दुनिया आई है हज करने के लिए, क्या कोई ऐसा भी है ये तेरे इस पूरे मजबे के अंदर के जिसका हज कबूल नहीं किया गया? आवाज़ आई हाँ, हारून बल्खी ऐसा बंदा है
جس کا میں نے حج قبول نہیں کیا۔ کہنے لگے میرے دل میں تجسس پیدا ہوا، میں اس سے ملوں، بھائی کیوں اس کا حج قبول کیوں نہیں ہوا؟ کہنے لگے کہ میں گیا، آج بھی نا جی حاجیوں کے خیمے لگے ہوتے ہیں، پاکستانیوں کا یہ ہے، انڈین کا یہ ہے، لبنانیوں کا یہ ہے، عمانیوں کا یہ، وہ الگ الگ نا جی خیمے لگے ہوتے ہیں، وہاں پر وہ سارے حجاج اکرام۔ کہتے میں گیا، میں پوچھتا ہوا پہنچا کہ یہاں پہ بلخ کے لوگ کہاں سے آئے؟ تو کہنے لگے یہاں پہ ہے۔ کہا تم میں سے ہارون بلخی کون ہے؟ ہارون کون ہے؟ کہا کہ وہ درویش سے آدمی ہیں، ہمارے ہاں نہیں رہتا، وہ ادھر تنہائی میں بیابان میں بیٹھا ہوگا، عبادت کر رہا ہوگا۔ کہتے کہ میں گیا، جیسے ہی میں گیا نا جی تو اس کے چہرے کے آثار بتا رہے تھے، بڑا بندہ عبادت گزار ہے، جسم پر کوئی گوشت نہیں، عبادت کا اس کے اوپر اثر ایسا تھا۔ بندہ جب عبادت کرتا ہے نا جی تو عبادت کا اپنا ایک روب ہوتا ہے، شخصیت کے اندر وہ روب پیدا کر دیتا ہے اللہ۔ کہتے جی مجھے اس کے اوپر عبادت کے بڑے آثار نظر آئے، اور ایک ہاتھ سے نا جی وہ معذور، وہ جیسے ہی مجھے دیکھا کہا مالک بن دینار ہو؟ وہ کہنے لگے میرے دل کے اندر نا ایسے کھینچ پڑ گئی، تیری خیر ہو جائے، یہ بندہ، میں نے تو اس کو نام بھی نہیں بتایا، اور اس کی عبادت کا یہ مقام ہے۔ کہنے لگے جی میں یہی ہوں، میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مسکرا کے کہنے لگے سیدھی بات پوچھ یار، جس کام کے لیے تو آیا ہے، یعنی تجھے رات کو تو نے اللہ سے پوچھا ہوگا، خواب آیا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا، تو کہتے ہیں میری نا ایک کیفیت ہی بدل گئی یار، میں کس چکروں میں ہوں اور یہ بندہ کیا کر رہا ہے، وہ بات یہ بات آپس میں میچ نہیں کر رہی۔ خیر کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت جی بات کیا ہے، آپ کا حج قبول کیوں نہیں ہو؟ کہنا کہ یار نہ پوچھ، یہ جو اس ٹائم تیرے دل میں میرے لیے عزت احترام ہے نا، وہ احترام ختم ہو جائے گا۔ کہا نہیں میں لازمی پوچھوں گا، آپ بتائیں، مجھے بتائیں۔ کہنے لگا میں پھر تجھے کہتا ہوں بعد آ جا، نہ پوچھ، جڑی عزت کرنا ہوئی جائے گی۔ کہا نہیں آپ بتائیں، لازمی بتائیں۔ کہا اچھا ایسا ہے، میں بڑا عیاش قسم کا آدمی تھا، کوئی رمضان شریف کا مہینہ تھا، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی عبادت، کوئی چکر نہیں، شراب پی کے آیا، عصر کا وقت تھا، میری ماں تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی، میں نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے نا روٹی دے۔ اس نے کہا حیا کر، رمضان کا مہینہ ہے، افطاری ہونے والی ہے، پھر تجھے میں روٹی دے دوں۔ کہتا میں شراب کے نشے کے اندر تھا اور مجھے پتہ ہی کوئی نہیں، میں نے ماں کو پھر کہا روٹی دے مجھے، اس نے مجھے روٹی نہیں دی، میں نے ماں کو تھپڑ مار دیا اس ہاتھ سے، جیسے ماں کو میں نے تھپڑ مارا وہ سیدھی تندور کے اندر گر گئی، وہ تندور کے اندر گری، جل کے وہ مر گئی۔ میں نشے کے اندر تھا، میں جا کے سو گیا۔ صبح جب میں اٹھا مجھے ہوش آئی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میری بیوی جو ہے نا کپڑے باندھ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ کیا وہ تم کدھر جا رہی ہے؟ ظاہری بات ہے نشے کے اندر اس نے جو کچھ کیا اس کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا میں نے کیا کیا۔ صبح جب اٹھا اس نے کہا کہ میں اپنے میکے جا رہی ہوں۔ اس نے کہا کیوں جا رہی ہوں؟ اس نے کہا تم نے رات کو جو کارنامہ سر انجام دیا اس کے بعد میں تیرے ساتھ رہوں، کیا کیا میں نے؟ نے کہا ظالم تو نے اپنی ماں کو جلا کے مار دیا ہے، کہ اس کا جنازہ پڑھنا ہے۔ فرمایا وہ کہنے لگی کہ تیرے اٹھنے سے پہلے جب وہ اس کو ہم نے تندور سے نکالا ہے نا تو اس نے وصیت کی تھی میرے جنازے میں اس کو شریک نہیں ہونے دینا، اس کو جنازے کے اندر شریک نہیں ہونے دینا۔ وہ جل کے وہیں پہ مر گئی، رات کو لوگوں نے جنازہ پڑھ دیا، تیری ماں کو دفنا دیا۔ کہنے لگے میرے دل کے اوپر ایک ایسی عجیب سی کیفیت آئی، میں نے کلاڑی اٹھائی، اپنا ہاتھ کاٹ دیا جس ہاتھ سے میں نے اپنی ماں کو مارا تھا۔ تو وہ ہارون، وہ مالک بن دینار اٹھے، کھڑے ہو کے زور سے تھپڑ مارا، فرمایا تیرے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، تیرے کوئی عبادت قبول نہ ہو، تیرا کوئی حج قبول نہ ہو، تو نے اپنی ماں کے ساتھ یہ حشر کیا ہے، ہاں جی تیرے کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور چلے گئے اٹھ کے وہاں سے۔ وہ کہنے لگے میں نے تجھے کہا نہیں تھا، یہ جتنا احترام ہے جتنی عزت ہے وہ ساری چلی جائے گی، اور اب دیکھ تو کیا کر رہا ہے۔ رات کو خواب آیا، وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اس کو نا امید کیوں کر دیا، ہماری رحمت سے نا امید کر دیا تو نے۔ یہ ماں جو کہہ رہی تھی نا کہ میں کل قیامت والے دن اللہ سے کہہ کے اس کو جہنم میں پھینکواؤں گی،
میں اس کی کوئی سفارش نہیں کروں گی، اسی کی ماں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجے گا۔ کہا یا اللہ وہ کیسے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینکے گا نا اور یہ جلے گا، اس کی ماں سے برداشت نہیں ہوگا، کہے گی یا اللہ جو بھی ہے نافرمان ہے، گندی اولاد ہے تو میری اولاد نا، مالک اس کو معاف کر دے۔ حضرت جی مہینہ رمضان شریف کا ہو اور ماں باپ بھی موجود ہوں، پھر بندہ مغفرت نہ کروائے، یار پھر واقعتاً ہی وہ بندہ نہ محروم آدمی، واقعتاً وہ محروم ہے، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہے۔ جبریل کہے وہ دور ہو جائے اور حضور کہیں آمین، حضرت جی اس کے بعد ختم ہو گئی، قبولیت یہاں پر کنفرم ہو چکی ہے۔ کہنے والا فرشتوں کا رسول ہے، ہاں جی، آمین کہنے والا امام الانبیاء سارے رسولوں کا رسول ہے۔ جب وہ دعا کریں وہ آمین کہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ کبھی دعا ریجیکٹ ہو جائے یا قبول نہ ہو۔ ماں باپ زندہ ہوں، وہ مہینہ رمضان کا ہو وہ غیر رمضان ہو، بندہ اگر یہاں سے بھی جنت نہیں لے سکتا نا، پھر بھول جاؤ کہیں سے جنت نہیں ملنے والی۔ کسی کی ماں کا احترام کر کے، کسی کا باپ کا احترام کر کے تمہیں جنت نہیں ملنی، پہلے اپنے ماں باپ کا احترام کرنا پڑے گا۔ وہ چاہے جو مرضی ہو، جتنا مرضی وقت کا ولی ہو، غوث کتب ابدال ہو، او بابا پہلے جو گھر میں بیٹھے نا، ہم درباروں پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے، میں اس بات سے نہیں انکار کرتا، جانا چاہیے۔ جو گھر میں اللہ کے ولی بیٹھے ہیں، ہم ولیوں کے درباروں پہ جاتے ہیں نا، جو زندہ اللہ کے ولی بیٹھے ہیں، او بھائی اولاد جیسی بھی ہو اس کے لیے ولی اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بابا جی میری شکل دیکھیں گے آپ کو ثواب ملے گا نہیں ملے گا کوئی پتہ نہیں، لیکن ماں باپ کی شکل دیکھیں گے تو حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ وہ رحمتیں تو کنفرم رحمتیں ہیں نا جی۔ ہم کنفرم چیز چھوڑ کے ان چیزوں کے پیچھے دوڑ پڑے ہیں جن کا کوئی پتہ عطائی کوئی نہیں۔ حضرت جی وہاں سے ہمیں خیر ملے گی نہیں ملے گی کوئی پتہ نہیں، لیکن جب آج کل ماں باپ اپنی اولاد سے خوف زدہ ہیں، ڈر کے آگے نہیں بولتے۔ کبھی کسی دن آپ جس وقت محسوس کریں نا اب پریشانیوں نے ہر طرف سے آپ کو گھیر لیا، کاروبار کرتے ہیں کاروبار نہیں چل رہا، نوکری کرتے ہیں اس میں ٹینشن ہی ٹینشن، ٹینشن ہی ٹینشن، جدھر بھی جس بھی کام میں ہاتھ ڈال رہے ہیں وہ سونے کو پکڑتے ہیں مٹی ہو جاتا ہے، جدھر انویسٹ کرتے ہیں برباد ہو جاتا ہے، جو کاروبار کرتے ہیں فنا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یار یہ ہے کوئی آپ پہ جادو نہیں ہوا، آپ کے ماں باپ آپ سے راضی نہیں ہیں۔ جا کے نا جی ان کے قدموں پہ بیٹھ کر ان کے گھٹنے پکڑ کے اور ان سے کہو، دل سے کہو، ابا جی اماں جی مجھے معاف کر دو۔ لے پھر دیکھی جس وقت وہ کہیں گے نا میرا پتر کوئی گل نہیں، اللہ خیر کرے گا، اللہ برکت دے دے گا، لو پھر دیکھو آپ کے اوپر کیسے دروازے کھلتے۔ حضرت جی وہ چند الفاظ، وہ چاہے سادہ لفظوں میں کہہ دیں، کوئی عربی عبارتوں کی ضرورت نہیں، کوئی چوڑی چوڑی دعائیں لمبی دعاواں دی کوئی ضرورت نہیں، وہ صرف اتنا کہہ دیں پترا جا اللہ خیر کرے گا، بس دروازے کھل گئے خیر دے۔ حضرت جی جو گھر میں ولی بیٹھے ہیں نا جی، ہمیں ان کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔